نحمدو و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم سامعین، قرآن مقدس چھٹا پارہ جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا۔ ترجمہ: آج کے دن میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارے دین کو، اور میں نے پوری کر دی تم پر اپنی نعمت، اور پسند کر لیا میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے۔ میرے محترم سامعین، دین کامل ہو چکا۔ جیسے قرآن کے بعد کوئی ذلی بروزی کتاب نہیں، یعنی قرآن نہیں، کعبہ کے بعد کوئی ذلی بروزی کعبہ نہیں کہ اس کا طواف کیا جائے۔ امت بھی آخری ہے۔ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ذلی بروزی امت نہیں آئے گی۔ اسی طرح نبوت بھی آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو چکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ذلی بروزی نبی و رسول نہیں، تو کتاب بھی آخری، امت بھی آخری، کعبہ بھی آخری، رسول و نبی بھی آخری صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جس طرح جو شخص قرآن پاک کے علاوہ کوئی اور کتاب پیش کرے یا قرآن پاک میں تحریف کرے تو کافر، کعبہ کے علاوہ کوئی اور کعبہ تجویز کرے تو کافر، اسی طرح نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور دعوی نبوت کرنے والے کو نبی مانے تو وہ بھی کافر ہے اور مرتد ہے۔ میرے محترم سامعین، یہاں ایک اور بات بھی سمجھیں۔ اب اگر کوئی شخص قرآن پاک کو آخری کتاب نہیں مانتا یا قرآن پاک میں تحریف کرتا ہے اور اسے پھیلاتا ہے، کعبہ کو آخری کعبہ نہیں مانتا، امت کو آخری امت نہیں مانتا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، یہ ظالم ہے، یہ بہت بڑا مجرم ہے، کافر ہے، زندیق ہے، مرتد ہے اور جہنمی ہے۔ اب اگر یہ جرائم یہ شخص کھلے عام کرے تب بھی کافر و مرتد ہے، یا اپنے گھر میں، اپنے ادارے میں یا کسی اور جگہ چھپ کر کرے تب بھی کافر و مرتد ہے۔ اور یہ جرائم کرنے کی اسے نہ کھلے عام اجازت ہے نہ چھپ کر۔ میرے محترم سامعین، جس طرح قتل و غارت گری جیسے گناہ یا دیگر گناہ کی اجازت کھلے عام ہے نہ چھپ کر ہے، اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور بڑے عہدوں پر بیٹھنے والوں کو کامل سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔